السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعظم النکاح برقۃ ایسرہ معونۃ۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، استاد کرام، آج کے سالانہ انجمن کے حسین موقع پر میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک سنگین جرم۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائلوں سے دوچار ہے۔ اس کی ایک کڑی جہیز بھی ہے، جو تقریباً دنیا کے تمام مذہب میں انتہائی ناسور کی شکل میں اختیار کر لیا ہے۔ افسوس تو اس پر ہے کہ اسلامی احکام اس سے بہت سارا احکام ہوا ہے، جبکہ اسلام کے اندر جہیز نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور پورا معاشرہ اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے، جبکہ اسلام میں تو بابرکت شادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، یعنی سب سے بابرکت وہ شادی ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دہیج کے رواج کو توڑا جائے، مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ جہیز شادی کے لیے لازم اور ملزوم کر دیا گیا ہے۔ آج آپ کی برادری سے بھی دہیج کی لغت اور لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ انسان جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دے رہا ہے، کیا کبھی آپ نے اس لڑکی کے باپ سے دل کر جا کر پوچھا؟ آپ تو کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، خوشی کا دن ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کا باپ داج کھلا رہا ہے، مگر کبھی اس لڑکی کے باپ سے دل کر جا کر پوچھا؟ جس نے اسے محبت سے پڑھا، جس نے اسے محبت سے پالا تھا، اسے پڑھایا تھا، لکھایا تھا، اس کے ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا، آج اسی لڑکے کو اللہ کے نام پہ تمہارے حوالے کر رہا ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر، اور تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اسی لڑکی کے باپ سے جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، جو اپنا خون پسینہ بہا کر، جو اپنا گھر مکان بیچ کر، جو ایک ایک پیسہ جٹا کر تم کو جہیز دے رہا ہے، جہیز میرے بھائیوں، اسلام میں جہیز لینے والا کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ میرے بھائیوں، آج بیٹیوں کی زحمت کا رویا رویا جاتا ہے، حالانکہ یہی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، آج جہیز کا اڈھا منہ پھاڑ سب لوگوں کو نگل لینا گوارا کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، کتنے مائیں اسی سوگ میں زہر کا پیالہ نوش کر لیتے ہیں، کتنے باپ ریل کی پٹریوں پر سو جانا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جہیز کی لین دین میں گھر ملوث ہوتا۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ آپ رات کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسی جہیز نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی لائف سٹوری اس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا، اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا، جتنے رشتے مل رہے تھے سب میں جہیز کا ڈیمانڈ تھا۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر مجبور ہو کر کہا، ہم آپ کے جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا کریں گے۔ میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ رہا ہے میں اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ کو کیسے پورا کروں گا، میرے پاس تو کتنی کوئی قیمتی دولت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے، میں تو شاعر آدمی ہوں، تو میں تو غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے گھر کو بیچ دیتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی خوشی سے ہو جائے، میں کرائے کے گھر میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں کیسے بھی رہ لوں گا۔ میر تقی میر اپنے گھر کو بیچ دیا اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیا، اور جس سے یہ بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک یہ گھر خالی نہیں ہوگا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کے پیسے بھی دے دیے، میر تقی میر اپنی بیٹی کے جہیز کے سارے انتظام کر دیے۔ میر تقی میر کی بیٹی کہ شادی کا دن آ گیا، میر تقی شادی کا دن آ گیا، لڑکی سجا دی گئی، سنوار دی گئی، زیب و زینت کر دی گئی۔ میر تقی
मगर शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने घर को बेच दिया, अपने मकान को बेच दिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट लगती है, और हर बेटी के दिल को चोट लगती है जिसे ये पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए दूसरों से कर्जा ले रहा है, इनकम से सोर्स ले रहा है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के देश से रोकने की बताएं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।